اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا قبل اس کے کہ وہ سب میرے پاس فرما بردار بن کر آئیں؟ ایک جنوں میں سے دیو نے کہا، میں آپ کے پاس اسے لے آ کر حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس میں طاقتور اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر حاضر ہو جاؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ پھر جب اسے اپنے پاس دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ میری آزمائش کرے، آیا ہم شکر کرتے ہیں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے آپ کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بڑا ہی بے نیاز اور کرم فرما ہے۔ کل کے درس میں تھا کہ ملکہ سبا کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور یہ بھی باور کرایا کہ کوئی بھی فیصلہ ان کی عدم موجودگی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو سرداروں نے جواب دیا کہ وہ طاقتور ہیں اور بڑے سخت جنگجو ہیں، لہذا ملکہ جو چاہے فیصلہ کر لے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ تو اس نے ایک عمومی بات کہی کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی وہ سب کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جنگ سے پہلے میں ذرا ہدیے دے کر وہاں ہدیہ بھیج کر پتہ لگاتی ہوں اور ان کے بارے میں تحقیق کرتی ہوں کہ وہ کیا ہیں اور قاصد وہاں سے کیا پیغام لے کر آتا ہے۔ پھر جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میری مدد اور میرا تعاون مال کے ذریعے کرنا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تم سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، اور تم لوگ اپنے ہدیے سے خوش رہو، اور جا کر بتا دو کہ ہم ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کے مقابلے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ بالکل رسوا اور خوار ہوں گے۔ یہ مختصر سا جائزہ تھا جو کل کے درس میں تھا۔ اب یہاں سے جو ذکر شروع ہو رہا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جا کر بتا دو کہ ہم لشکر کشی کرنے والے ہیں اور ایسا بڑا لشکر لے کر آئیں گے کہ اس کے مقابلے کی طاقت ان لوگوں میں نہیں ہوگی، تو اس کی سمجھ میں آ گیا، جب قاصدوں نے جا کر بتایا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ عام بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں جن کے پاس اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم آتا ہے۔ چنانچہ اس نے آنے کا ارادہ کیا اور پیغام بھجوایا کہ ہم مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہو رہے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا
کہ وہ آ رہی ہے اور راستے میں ہے اور چل چکی ہے، تو آپ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ ہم کچھ ایک عجب کام کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود تعجب میں بھی پڑ جائے اور ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع مل جائے۔ پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جب وہاں سے وہ چلی تو اس کے ساتھ تقریباً 12,000 سردار تھے، اور 12,000 سرداروں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ تقریباً 1,000 ایمان کے چلیے ان کے اپنے فوجی تھے۔ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے بڑا دربار لگایا، اور جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے جو کہا وہ اصل مقصود ہے جو یہاں پر بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہا کہ اس کا جو تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے میرے پاس کون لے کر آ جائے گا۔ اس کا تخت بڑا قیمتی تھا، اس میں قیمتی ہیرے جواہرات، زبرجد، یاقوت، لولو، مرجان، ہر قسم کی موتیاں اس میں جڑی ہوئی تھی اور بہت قیمتی تھا۔ اور جب اس نے سفر شروع کیا تو 7 قلعوں کے اندر، یوں کہہ لیے 7 گھروں کے اندر اسے رکھا اور سب کو تالے سے مقفل کیا، اور اس کے بعد پہرے دار بٹھا دیے تاکہ کوئی دوسرا نہ اس میں خیانت کرنے پائے اور نہ اس تخت پر جا کر براجمان ہونے پائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے ایک بڑا گھر، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اس طرح 7 گھروں میں اسے لا کر بند کیا گیا، لا کر میں اسے رکھا گیا اور سارے لاک کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے پہرے دار متعین کر کے تب وہ روانہ ہوئی۔ اب ایسی جگہ سے جہاں پر پہرے دار بھی موجود ہوں اور 7 تالوں میں چیز محفوظ ہو، اسے لانا یہ عام بات نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور کہا کون لے کر آئے گا؟ ایک دیو کھڑا ہوا، یعنی جن میں سے جو خبیث یا شیطان ہوتے ہیں وہ دیو کہلاتے ہیں۔ تو ایک دیو کھڑا ہوا اور وہ بہت طاقتور اور بہت بلند قامت تھا، اور ساتھ میں وہ امانت دار بھی تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ سلیمان علیہ السلام کا روزانہ ایک دربار لگتا تھا جو صبح کے وقت لگتا، جس میں آپ فیصلے وغیرہ کیا کرتے تھے، تو تقریباً دوپہر تک وہ دربار لگا رہتا۔ تو اس نے کہا آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے، اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے ہم آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ وقت بہت طویل سمجھا، سوچا کہ یہ وقت بہت لمبا ہے، کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ تعجب میں بھی پڑ جائیں اور حیرت میں پڑ جائیں، اور اللہ کا ایک معجزہ اور اس کی قدرت بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو آپ نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ دربار لگا، پھر وہ جب تک برخاست ہو اتنی دیر میں وہ لے کر آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اسی دوران ایک دوسرا شخص جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، چشم زدن میں حاضر کر دوں گا۔ اب آپ پلک جھپکنا سمجھتے ہیں کہ آنکھ بند ہوئی اور کھلی، اور یہ ایک فطری بات ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کی آنکھ کتنی دیر میں کھلتی ہے اور کتنی دیر میں بند ہوتی ہے، بس لمحہ بھر ہوتا ہے وہ۔ اب رہا معاملہ یہ کہ وہ کون تھا، سب کے بارے میں مفسرین نے تھوڑا تفصیل سے لکھا بھی ہے، وضاحت سے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ جس جن نے یہ کہا تھا کہ میں
آپ کے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا کہ کئی نام لوگوں نے بتائے مفسرین نے. ایک نام اس کا لوزی بتایا گیا، ایک نام اس کا ذکوان بتایا گیا، ایک نام اس کا سخرجنی بتایا گیا، وغیرہ وغیرہ. لیکن جس کے پاس علم تھا، آسمانی کتابوں کا علم تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ پلک جھپکتے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، وہ کون تھا؟ مختلف رائے آتی ہیں، لیکن مفسرین نے جدھر زیادہ راجح بات بتائی ہے اور اشارہ دیا ہے وہ آصف بن برخیات ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر بھی تھے، آپ کے کاتب بھی تھے، اور آپ کے صحابی یا آپ کے حواری بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکتے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. مفسرین اور بھی نام بتائے ہیں کہ بعض نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کہا میں پلک جھپکتے حاضر کر دوں گا. بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ متعین کر دیا تھا جس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کی تائید کی جاتی تھی، تو اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں پلک جھپکتے حاضر کر دوں گا. بعض نے حضرت خضر علیہ السلام کا نام لیا، وغیرہ وغیرہ. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آصف بن برخیات ہے. بعض لوگوں نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا، کیونکہ معجزہ کے ظاہر ہونا بھی بہتر وہ تھا تاکہ نبی کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے، اللہ کی قدرت بھی دکھائی پڑ جائے. تو سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی بعض لوگوں نے اشارہ دیا کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. لیکن آصف بن برخیا جو وزیر بھی تھے، کاتب بھی تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کے جو اسم اعظم کہلاتے ہیں ان کی برکت سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پلک جھپکتے حاضر کر دوں گا. وہ اسم اعظم کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے. بعض نے کہا کہ یا ذل جلال والاکرام ہے. بعض نے یہ کہا کہ یا حی یا قیوم ہے، قرآن میں ہے بھی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت آصف بن برخیا نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت ائتنی بعرشہا. اے ہمارے معبود اور ہر چیز کے تنہا معبود، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا تخت ہمارے پاس پہنچا دے. مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ اوپر سے نہیں آیا، وہ زمین کے اندر سے وہ تخت چلا اور تیزی کے ساتھ وہ ہوتے ہوئے پلک جھپکتے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے تخت کے سامنے نمودار ہو گیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی نعمت ہے جو اس نے ہمیں ودیعت فرمائی ہے، کہ ایسی نعمت کسی کو نہیں ملتی. اور اللہ رب العزت نے یہ نعمت کیوں دی؟ تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ دراصل اور صحیح معنوں میں اپنے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ شکر کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا فرمائیں گے. اور ایک جگہ کہ قرآن میں ہی ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر ادا کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے. تو یہ شکر جو ہے، یہ جو نعمت موجود ہے اس کا شکر ہوتا ہے، اور جو نعمت مفقود ہے، چھپی ہوئی ہے اور اسے ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے، ان کا حصول اور اللہ رب العزت سے ان کا مانگنا مطلوب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی اور آئندہ نعمتوں سے محروم نہ کرے. جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس سے ہم سرفراز ہوتے رہیں. اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت
انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو انسان جب اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ مزید اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ناشکری کی وجہ سے اللہ کا بال باکا بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، وہ کسی کے شکر کا محتاج، کسی کے اللہ رب العزت کے ذکر کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر حمد کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بڑی مخلوقیں ہیں، ساری مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں ہر وہ چیز جو آسمان میں اور جو زمین میں۔ وہ صرف انسانی نہیں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ فرشتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا کی تمام مخلوقات، چرین پرند درین، سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ان کا شکر، ان کی تسبیح ہم نہیں جانتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے علم پر، اپنے اس فوقیت اور اس درجے کے حاصل ہونے پر جو دنیا میں ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، جو برتری ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اترانا نہیں چاہیے۔ علم کی وجہ سے اگر ہم نے نئی نئی ایجادات، نئے نئے انکشافات ہم نے کیے ہیں اور لوگوں کے سامنے نئی نئی چیزیں ہم نے پیش کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غرور کی وجہ سے اکڑ جائیں۔ اللہ رب العزت کو غرور پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے عطا کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کے نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے ملتا ہے، اسے ملتا ہے، اور جو نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے اور بڑا کرم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔